امریکی صدر کی جانب سے ایران اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ٹرمپ کا دونوں ممالک سے حملے روکنے کا مطالبہ۔ امریکی صدر نے کہا ایران کے ساتھ حتمی معاہدے کے بہت قریب ہیں، ڈیل پر دستخط ہونے والے تھے لیکن پھر یہ سب ہو گیا۔ نہیں چاہتا کہ کشیدگی مذاکرات کے عمل کو سیبوٹاج کرے۔ نیتن یاہو سے کہوں گا ایران پر جوابی حملہ نہ کرے، اگر اسرائیل جوابی حملہ کرتا ہے تو تنازع مزید طول پکڑ سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ایران نے بھی میزائل داغ دیے، اتنا کافی ہے، ایران اب دوبارہ مذاکرات کی میز پر آئے اور ڈیل کرے۔ امریکی صدر کی جانب سے ایران اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ٹرمپ کا دونوں ممالک سے حملے روکنے کا مطالبہ۔ امریکی صدر نے کہا ایران کے ساتھ حتمی معاہدے کے بہت قریب ہیں، ڈیل پر دستخط ہونے والے تھے لیکن پھر یہ سب ہو گیا۔ نہیں چاہتا کہ کشیدگی مذاکرات کے عمل کو سیبوٹاج کرے۔ نیتن یاہو سے کہوں گا ایران پر جوابی حملہ نہ کرے۔ سینئر صحافی واشنگٹن سے فیض رحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ فیض صاحب آپ کے وقت کا۔ ایران مسلسل یہ کہتا رہا کہ اسرائیل جو ہے وہ سیز فائر کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، لیبنان چونکہ جنگ بندی کا حصہ تھا لیکن اسرائیل مسلسل وہاں پر حملے اور بڑے حملے اب کرنے لگ گیا۔ ایسے میں ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور ایران کا ڈائریکٹ اسرائیل پر میزائل حملہ کرنا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ کو جو امن عمل شروع ہوا تھا وہ سیبوٹاج ہو گیا ہے یا پھر واپس بیک ٹو ٹریک آ جائے گا؟ دیکھیے بالکل یہی بات ہے، اس وقت آپ نے بالکل صحیح کہا کہ نہ صرف یہ کہ یہ جو پروسیس جو چل رہا تھا اور اس میں ظاہر ہے کہ اپس اینڈ ڈاؤنس بھی بہت آئے، لیکن بہرحال ایک چل رہا تھا۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہو، خود آپ کے چینل پہ بھی اور ہر جگہ میں نے کافی عرصے سے میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ایران اور امریکہ اگر تیار بھی ہو گیا کسی معاہدے پر اور کوئی چیز مان لی، تو جو اصل جو ایک تیسرا اس میں اہم فریق ہے، اور ایک اور بات جو کی ہے، خود ہمارا میڈیا بھی اس کا گلٹی ہے کہ ہم شروع سے اس کو ایران اور امریکی جنگ قرار دے رہے ہیں، کہتے آئے ہیں، حالانکہ یہ سہ فریقی جنگ ہے، یہ کہیے امریکی، اسرائیلی اور ایرانی جنگ۔ تو ظاہر ہے کہ اسرائیل ایک بہت بڑا فریق ہے اور جب تک کہ وہ اس پر آن بورڈ نہیں ہوگا پوری طرح سے، وہ یہ امن حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ آج آپ نے دیکھ لیا کہ باوجود صدر ٹرمپ کی جو بالکل انہوں نے کھل کر نیتن یاہو کو باقاعدہ گالیوں کے ساتھ کہا تھا کہ آر یو کریزی، باقاعدہ ایف ورڈ وغیرہ یوز کیا تھا سارا انہوں نے، اور اس کو دونوں سائڈ نے اس خبر کو تسلیم کیا، اس کا وہ کنفرم کیا، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ تم بیروت پر چڑھائی نہیں کرو گے، بیروت پر حملے نہیں ہوں گے۔ لیکن آج آپ نے دیکھا کہ وہ بھی ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جو اصل جو اس پورے معاملے کی یہ سمجھیے اس جنگ کی جو باغ ڈور ہے یا جو اس کو پورا چلا رہا ہے وہ نیتن یاہو ہے۔ اور جب تک کہ نیتن یاہو آن بورڈ نہیں ہوتا، میں پورے اسرائیل کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف ایک شخص کی بات کر رہا ہوں جس نے کہ صدر ٹرمپ کو نہ صرف آمادہ کیا اس بات پر جنگ کرنے پر، بلکہ اب آپ یہ دیکھیے کہ اب صدر ٹرمپ نے جو ہے باقاعدہ کئی دفعہ کوشش یہی کی اور کہا انہوں نے کہ میں اپنے فیصلے خود کرتا ہوں اور میں ہی اصل لیڈر ہوں اور میری بات سننا پڑے گی، اور بار بار انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو کو میری بات سننا پڑے گی، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ سب معاملہ وہیں کا وہیں آ کے رک گیا۔ تو یہ ایک افسوسناک مرحلہ ہے۔ تو اور فیض اس صاحب آپ کو میں نہیں لگتا جب یہ تک مزید تشویشناک صورتحال ہے؟ ایسے میں تو اگر ڈیل ہو بھی جاتی ہے، لیٹس سے کہ ڈیل ہو چکی ہے، تو اگر ٹرمپ کی نیتن یاہو پر جو ہے کنٹرول نہیں رہا، وہ جو گھوڑے کی لگام اگر ہاتھ سے چھوٹ چکی ہے، تو ایسے میں تو ڈیل ہونے کے بعد بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے پھر؟ بالکل یہی ہے، اور اس میں اگر دیکھیں مجھ سمیت کئی اور تجزیہ کار بھی جو اسپوائلرز کا لفظ استعمال کرتے رہے، لیکن میں ایک مصرع ہے، ایک شعری مصرع جس کو میں اکثر استعمال کرتا ہوں اپنے تفسیر میں، کہ ان دونوں کے معاہدہ یا قریب ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایک کہا جاتا ہے کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، تو وہ جو اصل معشوق جو بیٹھا ہوا ہے نا، تو وہ کسی وقت بھی کچھ حرکت کر سکتا ہے اور پورے معاملے کو بگاڑ سکتا ہے، اور وہ ایگزیکٹلی نہ صرف آج ہوا بلکہ کئی دنوں سے چلا آ رہا ہے معاملہ۔ یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو ڈیل کے قریب آپ پہنچتے ہیں اور پھر اچانک پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر اس میں نئی شرائط آ جاتی ہیں، پھر تو وہ سلسلہ یہی ہے کہ جو ایک اصل اس میں جو فریق ہے اور اصل ذمہ دار ہے جو اس جنگ کا، وہ ابھی اس جنگ کو روکنے پر تیار نہیں ہے، اور وہ ہے نیتن یاہو۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ابھی مقاصد جو ہیں وہ حاصل نہیں ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے، ایک اس کی اپنی جو نیتن یاہو کی اپنی جو داخلی مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر اب جو دیکھیے اکتوبر میں اس کو الیکشنز ہونے والے ہیں،
اور وہ اس وقت اندازے یہ لگائے جا رہے ہیں کہ وہ الیکشن ہار سکتا ہے. اگر وہ الیکشن ہار گیا اکتوبر میں تو پھر تو نہ صرف یہ کہ اس کی سیاست کا خاتمہ ہے بلکہ وہ جیل بھی جا سکتا ہے. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ جو آئی سی سی یعنی انٹرنیشنل جو کورٹ ہے عالمی عدالت اس کے جو وارنٹس نکلے ہوئے ہیں اس کے تحت اس کو کچھ طریقے سے گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے اگر وہ اقتدار سے ہٹ جائے. تو اس کے لیے جو ہے بہت ہی گھمبیر معاملات ہیں. اگر یہ الیکشن وہ ہار جاتا ہے اس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اس جنگ کو جاری رکھے تاکہ اس کی جو مقبولیت ہے وہ بڑھتی رہے عوام میں, اور اس کو استعمال کر کے ہو سکتا ہے کہ وہ اور انتخابات کو اب بھی فیض کچھ صاحب اس طرح سے امریکی مینور کرے صدر کہ کا کردار اب کیا پھر آپ دیکھ رہے ہیں؟ اگر نیتن یاہو جن کی وہ بات کر رہے تھے کہ وہ حملے نہیں کریں گے, اگر وہ ان کے کنٹرول میں نہیں رہی, لڑائی بھی ہم نے دیکھ لی, وہ فون پہ مشہور عام کہ گالیاں بھی ایک دوسرے کو بکلیں یا امریکی صدر نے بکلیں, تو اس کے بعد پھر آپ ان کا کردار کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ کنٹرول کر پائیں گے اس ساری صورتحال کو؟ جی دیکھیے یہی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آخر اس میں ان کے پاس کیا طاقت ہے, کون سی ایسی ان کے پاس اسٹریٹجی ہے ٹرمپ صاحب کے پاس کہ وہ بالآخر نیتن یاہو کو بھی آن بورڈ لیں. اچھا, اس میں دیکھیے سلسلہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے گالیاں دی تھیں نیتن یاہو کو اور کہا تھا, منع کیا تھا بیروت پر بمباری سے اور بیروت پر باقاعدہ حملے سے, جس کو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ شاید لبنان پہ بھی حملے کے لیے منع کیا, لیکن لبنان پہ تو مسلسل حملے جاری ہیں. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اس خبر کو وائٹ ہاؤس کے ذریعے لیک کیا گیا کہ وہ ان کو گالیاں دی گئی ہیں, اور وہ بیسیکلی ایک مقصد یہ تھا امریکی عوام کو یہ دکھانے کہ دیکھیے کون ہو از دا باس, اصل باس کون ہے, میں ہوں باس اور میں ہی سارے وہ یعنی ڈیسیشنز اور فیصلے لے رہا ہوں, کر رہا ہوں. تو وہ یہ دکھانا چاہتے تھے, لیکن لگتا یہی ہے کہ اب اس وقت نیتن یاہو نے بھی جو ہے وہ اپنا دکھا دیا ہے, انہوں نے بھی اپنے کارڈز دکھا کے بتا دیا کہ ہو از دا ریئل باس, اور وہ ون وے اور دی ادر ہی ڈزنٹ کیئر. اور جب تک کہ اس میں اب یہ معاملہ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک فیض صاحب, حد چونکہ تک آگے بڑھ پاکستانی رہا جو ہے. ہیں وہ ہر صورت میں کانسپریسی تھیوری لے آتے ہیں, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کہیں یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی صورتحال تو نہیں ہو گئی, یا ایک دم سے ایسا ہو گیا کہ بہت فاصلے بڑھ گئے ہیں امریکی صدر میں اور نیتن یاہو میں؟ دیکھیے اس میں دو تین باتیں اہم ہیں. بہت اچھا, یہ ایکچولی اٹس ناٹ اے کنسپریسی تھیوری, یہ جو آپ نے جو بات کہی ہے یہ کہ بہت کسی حد تک درست ہے کہ ان کو اپنے ڈومیسٹک جو ہمارے صدر صاحب کے جو ڈومیسٹک داخلی معاملات میں ہیں اس میں ان کو گڈ کاپ بن کے دکھانا ہے کہ میں امن چاہتا ہوں, میں جنگ نہیں چاہتا. بلکہ ابھی جو ان کا جو انٹرویو ہوا تھا یہ ہماری ایک امریکن جرنلسٹ کے ساتھ ٹی وی, جس میں وہ بیچ میں سے اٹھ کے بھاگ گئے, انٹرویو چھوڑ دیا, تو وہاں پر بھی یہ سوالات ہوئے تھے کہ آپ نے تو جنگ نہ کرنے کا, کسی نئی جنگ شروع کرنے کا وعدہ کیا تھا انتخابات میں, آپ نے شروع کری. تو وہ یہی بات ہے کہ وہ ہی وانٹس ٹو بی گڈ ود ہز ووٹرز, ود ہز ماگا بیس, جو کہ امریکہ فرسٹ, اور وہ بار بار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہی دکھائیں کہ ہاں ابھی بھی میں نو جنگ کی پالیسی پر اور امریکہ فرسٹ کی پالیسی پر عمل پیرا ہوں. اور پھر ادھر سے, لیکن اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے نو جنگ یا امریکہ فرسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے, یا جو 70% امریکی عوام اس جنگ کے خلاف ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکی عوام ایران کو پسند کرنے لگے ہیں, یا صدر ٹرمپ امریکہ ایز اے ہول یا امریکن ایڈمنسٹریشن ایران کو پسند کرنے لگے. ابھی بھی امریکی عوام کی جو عظیم اکثریت ہے اس میں ایران ایک غیر مقبول ملک ہے. اکثر لوگ اس کو پسند نہیں کرتے, اس کی پالیسیز کو, وہ غلط یا صحیح اس پہ ظاہر اس کی بحث میں پڑے بغیر جو عام جو رائے ہے یہاں پر. تو اب یہ خود یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس طرح سے دکھاؤں کہ میں جنگ تو نہیں چاہتا, لیکن وہ پورا زور اس بات پہ لگاتے ہیں کہ چونکہ ایران ایک برا ملک ہے ان کے نزدیک اور وہ نیوکلیر بم بنا کے سب دنیا میں تباہی پیدا کر سکتا ہے, اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. اچھا, دوسری طرف ظاہر ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کا ہدف شروع سے یہ ہے کہ کسی طرح سے وہاں رجیم چینج ہو ایکچوئل, یعنی جو اس وقت جو وہاں سرکار موجود ہے, اس وقت جو حکومت ہے اس کا مکمل خاتمہ, یہ نہیں کہ جو کہ انہوں نے پہلے جو کر کے دکھا دیا کہ جسے ہم ڈی کیپیٹیشن کہتے ہیں, جو تمام جو ٹاپ کے ان کے سربر یعنی انکلوڈنگ ہم
خامنائی صاحب شہید، اور اس کے علاوہ ان کے تمام جو قریبی ساتھی، تمام ٹاپ کے جنرلز وغیرہ جو بھی شہید ہوئے ہیں، وہ یہی دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے چینج تو کر دیا، لیکن وہ اصل بالآخر یہ چاہتے ہیں کہ مکمل طور پر اس حکومت کا، اب اس بلکہ وہ نظام یہ کا چاہتے ہیں کہ خاتمہ اپنی ہو، اور کٹ جب پتلی تک کی کہ وہ صورت میں وہاں کسی کو بٹھایا جائے۔ اچھا فیض صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کانسپائر کر رہا ہے اسرائیل ہی، یا انسٹیگیٹ کر رہا ہے، فیول کر رہا ہے اس جنگ کو، تو ایسے میں تو اب آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس ایک اچھا موقع آ گیا کہ ممکنہ رد عمل آپ کیا دیکھ رہے ہیں پھر اس حملے کا، میزائل حملے کا ایران کے؟ اسرائیل کیا بھرپور جوابی حملہ کرنے والا ہے؟ دیکھیے ظاہر ہے اس کے پاس ایک جواز آ گیا، امریکہ کے پاس بھی ایک جواز آ گیا، اور سیز فائر جسے آپ کہتے ہیں، تو وہ سیز فائر ظاہر ہے وہ تو کبھی بھی، میں نہیں سمجھتا کہ سیز فائر میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی فل فلیجڈ جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ایک باقاعدہ ایک سیز فائر تو نہیں رہا۔ ابھی بھی آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو بلاکیڈ ہے، ناکہ بندی، وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے، اور ناکہ بندی اٹ سیلف جو ہے وہ ایک بھرپور جنگ ہے، وہ ایک جسے انگلش میں کہا جاتا ہے کہ اٹس این ایکٹیو ایکٹ آف وار، وہ ابھی موجود ہے وہاں پر۔ پھر آپ یہ دیکھیں ایک دوسرے کے جہازوں پر حملے ہو رہے ہیں، پھر ایران جو ہے وہ مسلسل بحرین، قطر اور جو یو اے ای، وہاں پر ایران کے ڈرونز اور میسلز کے حملے جاری ہیں۔ اب یہ البتہ ضرور ہوا ہے کہ ایک بڑا حملہ ایک ڈائریکٹ اسرائیل پر کیا گیا ہے، تو یہ ایک واضح جواز ہے، فراہم کرتا ہے امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو کہ وہ دوبارہ ایک جنگ شروع کریں۔ لیکن لیکن فیض اس صاحب میں ایک امریکی بات صدر ذہن یہ میں کہہ رکھنا رہے چاہیے۔ ہیں، ان کا بیان بہت ہی بلکہ میں کہوں گا سرپرائزنگلی ایسا ہے کہ وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جوابی حملہ نہ کرے اسرائیل، اور ایران بھی اب بس کرے اور واپس میز پر آئے، اس نے میزائل داغ لیے ہیں اور کافی ہیں، اور واپس میز پر آئے۔ امریکی صدر کا یہ بیان ابھی رد عمل سامنے آیا۔ جی وہ دیکھیے وہ تو بالکل یہی چاہتے ہیں کہ اپنے عوام کو یہی ثابت کریں کہ میں تو امن چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا، وہ بار بار یہ وہی گڈ یہی کاپ بیڈ بتانا کاپ والی چاہتے ہیں، بات ہو اور گئی۔ وہ جی وہی بات ہے، اور وہ خود یہاں پر ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چونکہ یہ جنگ بہت ہی غیر مقبول ہو چکی ہے، تو وہ اپنی جان تو چھڑانا چاہتے ہیں آج ہی، اگر ان کو موقع ملے تو وہ آج ہی وہ جان چھڑا لیں اس سے، لیکن اب معاملات ان کے ہاتھ میں رہے نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اب یہی دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر یہاں پر مزید کچھ مہنگائی بڑھتی ہے یا مڈ ٹرمز میں ریپبلکنز الیکشنز ہار جاتے ہیں، اور یہ سمجھیے کہ دوسرے جو معاملات اگر امریکہ میں خراب ہوتے ہیں، یہ جو ان کے جو اتحادی ہیں خصوصاً یورپ کے لوگ، اور ایشیا میں بھی ساؤتھ کوریا اور جاپان جیسے ممالک اگر ان سے ناراض ہوتے ہیں مزید، تو ان کے پاس ایک جواز ہے۔ دیکھیے میں نے تو پوری بھرپور کوشش کی تھی کہ ان کو ٹیبل پر لاؤں، لیکن یہ خود نہیں آ رہے، اور ایک نئی شرائط یہ لوگ پیش کر دیتے ہیں، اور پھر یہ حملے بھی کر رہے ہیں، تو یہ پورا ایک جواز بنایا جا رہا ہے۔ اور اس میں دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ شروع ہی پہلے دن سے ہی ہم سب کو یہ اندازہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ میں شروع سے اس بات پر اپنے قائم ہوں کہ جب تک کہ یہ دونوں جو امریکہ نے جو شرائط پیش کی ہیں اور ایران کی جو شرائط ہیں اس امن معاہدے کے لیے یا مکمل جنگ بندی کے لیے، وہ دونوں شرائط میں اتنا گیپ ہے، اتنا بود جسے کہتے ہیں اردو میں، جی کہ وہ اس کو جب تک کہ وہ قریب نہیں آتے اور دونوں تھوڑی بہت لچک نہیں دکھاتے، اس وقت تک معاملات ناممکن ہیں۔ مثال کے طور پر جب ایران نے شرائط پیش کی کہ ٹھیک ہے ہم جنگ بندی کے لیے بھی تیار ہیں، ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو بھی کھول دیتے ہیں، لیکن آپ ہمارے جو 24 بلین ڈالرز جو آپ نے فریز کیے ہوئے ہیں، جو کہ ان کی اپنے پیسے ہیں، ان کو آپ انفریز کریں، اور دوسری جو شرط تھی کہ آپ بلاکیٹ ختم کریں۔ لیکن اس کے فوراً بعد آج دیکھیے ابھی جو سنڈے کو جو اہم انٹرویو چلا ہے ان کا، تو اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا، صاف کہہ دیا کہ نہ ہم فنڈز انفریز کریں گے 24 بلین ڈالرز، اور نہ ہی ہم بلاکیٹ ہٹائیں گے جب تک کہ باقاعدہ ڈیل سائن نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ جو کہ ایران کو منظور نہیں ہے، تو خود اب جو وہ ممالک جو ہم جیسے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا اپنا بہت شدید نقصان ہو رہا ہے، خود پاکستان میں بھی ظاہر ہے حالات اس جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں، بے پناہ متاثر ہو رہے ہیں، معیشت پہلی کمزور ہے اور مزید کمزور ہوتی جا رہی ہے، چائنا اس معاملے میں پریشان ہے، ساؤتھ کوریا کا برا حال ہو رہا ہے، جاپان اس معاملے سے تنگ ہے، تو اور پھر مڈل ایسٹ کے تو خیر آپ بات چھوڑ دیجیے، ظاہر ہے ان کے پاس تو بے پناہ ان کے نقصانات ہو چکے ہیں تمام گلف اسٹیٹس کے۔
تو یہ تمام باتیں رکھ کے اگر یہ لوگ جب تک کہ لچک نہیں دکھائیں گے اور دونوں فریقین قریب نہیں آئیں گے، نہ صرف امریکہ کو بلکہ ایران کو بھی کوئی ایک ایسا کامن گراؤنڈ تلاش کرنا پڑے گا جہاں، لیکن اس یعنی وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں جو فریقین ہیں ابھی بہت دور ہیں، ان کے دونوں کے جو مطالبات ہیں. بہت شکریہ سینئر صحافی واشنگٹن سے فیض رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے.